ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ چار حرام چیزوں کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں کیا گیا۔ پہلے آیہ مقدسہ کا ترجمہ اور پھر تفصیلات جانتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما احل به لغیر اللہ اور وہ جانور جن پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، البتہ ایسا شخص جو مجبور ہو گیا ہو، نہ کہ بغاوت پر مائل ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ بقدر ضرورت کھا لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت ہی معاف کرنے والا، بے حد مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیہ مقدسہ میں چار چیزوں کا حرام ہونا بیان کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ قرار پائے گا، لیکن یہ بات اچھی طرح دل و دماغ میں رہنی چاہیے کہ بغاوت اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم نے ان چار چیزوں کی حرمت چار مقامات پر بیان کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بار سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں اور سورہ نحل میں، اور ان آیات میں دو کا تعلق مکی زندگی کے ساتھ ہے اور دو آیات کا تعلق مدنی زندگی کے ساتھ ہے۔ پہلی بار جب یہ حکم ان چیزوں کی حرمت کا بیان ہوا تو وہ اعلان نبوت کے بعد جلد تھی، اور دوسرا حکم، دوسری آیت مکی زندگی کے آخر میں، اور تیسرا حکم مدنی زندگی کے اوائل میں، اور چوتھا حکم مدنی زندگی کے آخر میں، یعنی مختلف مرحلوں پر ان چیزوں کی حرمت مسلمانوں کو یاد دلائی گئی ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلام حلال اور طیب چیزوں کے کھانے کا حکم دیتا ہے۔ گندی خصلتیں جانوروں میں بھی اسلام پسند نہیں کرتا، حیوانات میں بھی پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ انسان ان گندی حرکتوں کو اختیار کرے۔ اگر آپ ان چیزوں کی ریسرچ میں جائیں تو مردار اور خنزیر کا گوشت اور خون، یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج کی جدید سائنس بھی ان میں گندگیوں اور نجاستوں کا اظہار کر چکی ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ خنزیر کے گوشت، خون اور انتڑیوں میں ایک خطرناک کیڑا موجود ہوتا ہے۔ یہ کیڑا ایک لمبے دھاگے کی صورت میں ہوتا ہے، اس کے انڈے بھی ملفوف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت، اس کو بھی حلال قرار نہیں دیا، اس کو بھی حرام قرار دیا۔ مردار کو حرام قرار دیا، خون کو حرام قرار دیا، اور خنزیر کے گوشت کو۔ یوں تو یہ بھی آج کی سائنس کہتی ہے کہ خنزیر
अपनी ही जिन्स की गंदगी खाता है, पेशाब पीता है, इसे पसीना भी नहीं आता, जहरीले मादे इसके जिस्म के अंदर ही रहते हैं, और ये खिंजीर इस कदर जहरीला होता है कि इस पर सांप का जहर भी असर नहीं करता। इसको पकाने से भी इसके खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया खत्म नहीं होते। इसकी चर्बी जो है वो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पैदा करती है। मुख्तलिफ बीमारियां, खारिश, एलर्जी, मैदे का अल्सर वगैरह, ये सब इसी के गोश्त खाने की वजह से पैदा होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हराम चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।